ایک منٹ لیٹ ہو جائے مسجد سے، ایک منٹ نماز سے لیٹ ہو جائے، پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کر دیتے. اتنی جرت ہے تو ایسے چو کو بات کریں. اسی طرح عدالتوں کے اندر کیس چلے جائیں، وہ آپ کی نہ سنیں، آپ ہر چیز برداشت کرتے. کیوں؟ کہ آپ کی نظر میں ان کا عہدہ مقام ہے. عہدہ مقام منصب نہیں ہے تو مصلی رسول کا نہیں ہے. مصلی رسول کا کوئی مقام نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے بچے طلباء، دینی طلباء، وہ دل کے اندر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا. کس کی وجہ سے ہے؟ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، کیا کریں گے بڑے ہو کر. اسی لیے وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے استاد کی بے عزتی ہوتی، بے توقیری ہوتی اپنے استاد کی دیکھتے ہیں. وہ سارا کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. ایک مسجد کے اندر ادھر سے بھی چھٹی، ادھر سے بھی چھٹی، ادھر سے بھی چھٹی، ادھر سے بھی چھٹی. پڑھے لکھے لوگ ضائع کر دیے ہم. جب پڑھے لکھے لوگ ضائع ہو گئے، علم والے لوگ ضائع ہو گئے، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قرب قیامت جب ہوگی تو علم اٹھ جائے گا. پوچھا گیا علم کیسے، کیا کتابوں سے مٹا دیا جائے گا؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ نہیں، علم والے یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے. علماء نئے بنیں گے نہیں، جو پہلے والے ہوں گے وہ فوت ہو جائیں گے. کتنے بندے بیٹھے ہو جن کے بچے آ رہے ہیں. امام بخاری جیسی ہستیاں کہتی ہیں کہ اگر عالم نہیں بن سکے نا، اتنا ضرور کرنا کہ کسی اہل علم کے خلاف بد زبانی نہ کرنا، ورنہ تیری نسل کے اندر اس کی سزا یہ ہوگی کہ کوئی قرآن والا پیدا نہیں ہوگا، کوئی حافظ نہیں ہوگا تیری نسل میں. علم والوں پر اعتراض کرنے کی وجہ سے، علم والوں پر اعتراض کرنے کی وجہ سے تیرے ہاں وہ جو نور علم ہے وہ چھین لیا جائے گا. تو صاحب ایمان ہو کر نہیں مرے گا. امام بخاری کہہ رہے ہیں